یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، لہذا آپ نے اجتہاد فرمایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے حق پر بیعت کر لی، اور مسلمانوں کے درمیان جو فتنے بہت بڑے اٹھنے والے تھے انہیں آپ نے سرد فرما دیا۔ لیکن جب معاملہ آگے بڑھا، جب یزید پلید کو تخت پر بٹھایا گیا اور پھر اس نے خلافت کا اعلان کیا اور بیعت چاہی، تو حضرت امام حسین اور ان کے چند رفقا اس بات پر ڈٹ گئے کہ ہم حق سے سمجھوتا نہیں کرنے والے، ہم کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنے والے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا جب یزید کے امیر مدینہ نے بیعت کا مطالبہ کیا؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ مطلب کیا کہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے رہتی دنیا تک محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں، جو رہتی دنیا تک محبت حسین کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جب وہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے تو وہ محبت کے دعوے دار خود فسق و فجور میں کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں؟ وہ خود کیسے نمازیں چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ خود کیسے رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ خود کیسے اپنے مالوں کو جمع کر کے زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے؟ اگر کوئی فسق و فجور میں اعلانیہ مبتلا ہو کر محبت حسین کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قرآن کہتا ہے کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے آزمایا گیا؟ وقت کتنا ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، صرف شہید نہیں کیا گیا، ظلم تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانیت میں بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ ظلم تو وہ بھی ہوئے ہیں کہ جب مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے پہاڑ تیار کر دیے گئے ہیں، لیکن اس ظلم کا آج چرچا نہیں ہوتا، چرچا ہوتا ہے کربلا کا۔ کیوں؟ کیونکہ جس انتہائی درجے کا ظلم وہاں پر تھا اسی عظیم درجے کی استقامت سیدنا امام حسین ان کے جانثاروں نے دکھائی تھی۔ جب ظلم انتہائی درجے کا ہو اور اس کے سامنے استقامت نظر نہ آئی اس درجے کی، اس کا چرچا نہیں ہوا کرتا، اس کو لوگ یاد نہیں رکھتے۔ یزید کے ظلم کا چرچا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے سامنے حسین اعظم جیسا ایک استقامت دکھانے والا بندہ حق موجود تھا، اور صرف حسین اعظم نے نہیں شہادت دی تھی۔ جب یوم عاشوراء کو سب بندی ہو رہی تھی
تو ایک جانثار حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے امام، بنو ہاشم اور انصار میں جھگڑا ہو گیا، آپ فیصلہ فرما دیں۔ فرمایا، کہو کیا بات ہوئی؟ عرض کیا کہ اے امام حسین، ہم انصار چاہتے ہیں کہ آج آگے کی صفوں میں ہم لگیں، بنو ہاشم یعنی اہل بیت پیچھے رہیں، لیکن اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم آگے جائیں۔ یہ کیسی دیوانگی ہے کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، ادھر سے 72 ہے، 72 میں سے بھی چند کی شہادت ہو چکی ہے، اور پھر بھی یہ ہے کہ ہم آگے رہیں گے، ہم آگے رہیں گے۔ امام حسین فرماتے ہیں، کیا اس دن کے لیے تم نے کوئی وعدہ اور عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ بنو ہاشم پیچھے رہیں اور انصار آگے رہیں؟ کہا نہیں، عہد و پیمان تو نہیں لے رکھا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ یزیدی آپ کے اور اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں، اگر اگلی صفوں میں بنو ہاشم لگیں گے تو یہ اہل بیت کا خون بہا کر انہیں شہید کر کے ہمیں زندہ چھوڑ دیں، اور ہم کیا منہ لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے؟ مدینہ المنورہ کے لوگوں کو اپنا منہ کیسے دکھائیں گے کہ اہل بیت کرام اور امام اعظم سیدنا امام حسین ہمارے سامنے شہید ہوتے رہے اور ہم اپنی جان بچا کر چلے آئے؟ یہ جانثاری تھی۔ تاریخ نے امام حسین کو جہاں یاد رکھا ہے، وہاں ان جانثاروں کو بھی یاد رکھا ہے۔ آج ہر ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار تراش رہا ہے، کوئی امام حسین کا کردار لے کر آئے، کوئی صلاح الدین بن کر آئے، کوئی خالد ابن ولید بن کر آئے، کوئی محمد الفاتح بن کر آئے، لیکن کوئی ان کا جانثار بننا نہیں چاہتا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی حسینی کردار لے کر آیا ہے تو ہم حسین کے جانثاروں کا کردار بھی ادا کر دیں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی صلاح الدین بن کر اٹھنا چاہتا ہے تو ہم ان کے جانثاروں کا کردار ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرما اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔